ایسا شہر تھا جہاں طاقت بھی تھی اور حکم بھی چلتا تھا۔ بازار آباد تھے، محل بلند تھے اور لوگ حکم کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانا جاتا تھا اور جو توحید پر قائم ہوتا اسے دبایا جاتا، دھمکایا جاتا۔ اسی شہر میں کچھ نوجوان تھے، عمر میں چھوٹے مگر سوچ میں مضبوط۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے مگر دل سے ان جیسے نہیں تھے۔ یہ نوجوان ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانا جاتا تھا اور جو توحید پر قائم ہوتا اسے دبایا جاتا، دھمکایا جاتا۔ ان نوجوانوں نے چپ رہنا قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کھلے طور پر کہا، ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو ہم بہت غلط بات کہیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری قوم اللہ کے سوا اور معبود بنا کر انہیں پوج رہی ہے۔ یہ اپنے اس عمل پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتی؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ شہر پہلی دفعہ سچ کو بلند ہوتے سن رہا تھا۔ یہ بات شہر میں پھیل گئی اور حکمران تک بھی پہنچ گئی۔ دربار لگا اور فیصلہ سنا دیا گیا، یا ہمارا طریقہ قبول کرو یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ خوف نے شہر کو گھیر لیا۔ یہ امتحان تھا، نہ تلوار کا، نہ بغاوت کا، صرف ایمان پر قائم رہنے کا۔ ان نوجوانوں نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور آپس میں کہا، جب تم اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا جنہیں وہ پوجتے ہیں ان سے الگ ہو چکے ہو تو پہاڑوں کی طرف کسی غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس لیے انہوں نے صرف ایک راستہ چنا، شہر چھوڑ دینا۔ شہر پیچھے رہ گیا اور سامنے پہاڑ آ گئے۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی حفاظت، سوائے اللہ کے بھروسے کے۔ پہاڑ کے درمیان ایک غار تھی، خاموش، اندھیری، پراسرار۔ غار کے اندر خاموشی تھی، نہ شہر کی آواز، نہ لوگوں کا شور، صرف سانس کی آہٹ اور دلوں کی دھڑکن۔ وہ غار میں بیٹھ گئے، تھکے ہوئے نہیں بلکہ جھکے ہوئے۔ پھر بہت عاجزی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے راہ راستی کا انتظام فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ نے ان کے کانوں پر غاری نیند طاری کر دی اور وہ غار میں کئی سالوں تک سوئے رہے۔ سورج جب نکلتا تو غار کے دائیں جانب سے گزر جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب سے کترا جاتا۔ وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں تھے۔ اللہ انہیں دائیں اور بائیں پلٹ دیتا تھا تاکہ ان کے جسم سلامت رہیں، اور ان کا کتا غار کے منہ پر اپنی دونوں باہیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو خوف سے بھر جاتا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اللہ نے انہیں اسی حالت میں سلائے رکھا تاکہ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہو اور یہ بات واضح ہو جائے کہ قیامت حق ہے۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو انہیں نیند سے جگا دیا۔